बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप वॉइस ऑफ कनाडा उर्दू देख रहे हैं। मिडल ईस्ट में पिछले 10-12 दिन से जो इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान तनाज़ा चल रहा है, उसके हवाले से कुछ गुफ्तगू करेंगे आज। और मेरे साथ दो मेहमान शरीक होंगे। एक प्रोफेसर रेहाना हाशमी जो क्रिमिनल की प्रोफेसर हैं, क्रिमिनोलॉजी की, कार्टन यूनिवर्सिटी से, ओटावा से, और इनके साथ डॉक्टर अल शरीफ जमाल जो फ़लस्तीनी हैं वो शामिल होंगे और उनसे मौजूदा जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है उसके बारे में सवालात पूछेंगे। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री आपको बताना चाहूँगा आपके नॉलेज के लिए। वो ये कि 1948 में जब इसराइल ने आज़ादी का ऐलान किया तो उस वक्त उसमें यूनाइटेड नेशंस ने और अमेरिका ने, बरतानिया ने मिलकर ये किरदार अदा किया और उसको वहाँ पर, जो कि ये माइनॉरिटी में थे, एक छोटा पार्ट जो था फ़लस्तीन का वो इनको दिया और इन्होंने वहाँ अपनी जगह खरीदी, ज़मीनें खरीदी और वहाँ पर ये आबाद होना शुरू हो गए। तो अब आबाद होते होते फिर इस दौरान ये एक अपनी साजिशों के थ्रू इसको इलाके को ग्रैब करते रहे और फिर इनके पास टेक्नोलॉजी, तालीम और डिफेंस जो था इसमें पावर आ गई। इसकी वेल्थ जो थी वो बड़ी पावरफुल तरीके के साथ उसने काम करना शुरू कर दिया। तो आहिस्ता आहिस्ता जो यहाँ पर फ़लस्तीन की सरजमीन पर जो जंगें कह लें या जो ये इनके दरमियान झड़पें हुई, वो 1947 में और फिर 1956 में, 1967 में, 73 में, 82 में और अब ये जो 2021 में फ्रेश चल रही हैं। तो 48 में जो 100% का रकबा जो था फ़लस्तीन का वो उनका था, वो मालिक थे उसके। अब 2021 में सिर्फ फ़लस्तीनी जो हैं वो 12% रकबे के मालिक है बस, और वो भी गजा और वेस्ट बैंक का जो एरिया है वहाँ पर अब इनकी एग्जिस्टेंस रह गई है। कानूनी तौर पर ये अपनी जगह जो हैं ये या तो बेच चुके हैं या फिर ये इनसे छीन ली गई हैं इसराइली एग्रेशन के नतीजे में। तो इसका लुबे-लुबाब ये निकलता है कि जब जब इनका आपस में तनाज़ा हुआ, इसराइलियों ने इनको छेड़ा, इनको उकसाया और ये इनके पास तो पावर जो थी वो सिर्फ पत्थर थे या लाठियां थी, ये बेचारे नहाते थे और फिर इन पे पाबंदी है कि ये कोई असला नहीं बना सकते, ले नहीं सकते और यहाँ पर कोई भी किसी किस्म की नेवी, फौज कुछ नहीं रख सकते फ़लस्तीनी जो है। लेकिन उसके मुकाबले में जो इसराइल है उसने जो एटॉमिक हथियार अपने पास रख लिए, बना लिए, फिर जदीद असला उसके पास है और दुनिया के जो बेहतरीन निज़ाम है वो इसराइल के पास है। तो अब सिचुएशन ये है कि इसराइल इनको उकसाता है और वो इन पे अटैक करते हैं और जब अटैक करते हैं तो ये थोड़ा थोड़ा करके उनका रकबा जो है वो ग्रैब करता जाता है। तो अब सूरत हाल जो है वो बड़ी ही तशवीशनाक है इस वक्त के। 12% रकबा सिर्फ फ़लस्तीन के पास रह गया ये 70 सालों में। अपना 88% जो अपनी लैंड है ये इसराइल को दे चुके हैं या वो छीन चुके हैं इनसे। तो मसला वहाँ पर जो है बेसिकली वो मज़हब का नहीं है, वहाँ पर इंसानी जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसका मसला है। वहाँ पर ये मसला जो लैंड का मसला है, जो रियल स्टेट का मसला है, बेसिकली ये भी एग्जिस्ट करता है। और फिर इसके साथ जो मस्जिद अक्सा है वहाँ पे, बैतुल मुक़द्दस, क़िबला अव्वल, उसकी हुर्मत जो है वो ज़ाहिर है हमारे लिए बहुत अहमियत की हामिल है। उसमें भी ये कभी आग लगा देते हैं, कभी उसमें कोई एग्रेशन करते हैं, तो वो भी इसमें एक जलती पे तेल का काम करता है और आलम इस्लाम और पूरी दुनिया उस पर भड़क उठती है। तो इस वक्त पूरी दुनिया में बड़े बड़े कैपिटल्स में, जो कि तकरीबन ज़्यादातर नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, उनमें जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है वो उसमें सब मज़ाहब के लोग शामिल हैं और वो सिर्फ इंसानी हकूक़ का मामला उठा रहे हैं कि यहाँ पर बच्चों को, ख़वातीन को जो है वो निशाना बनाया जा रहा है और बहुत सारे बच्चे, ख़वातीन जो हैं वो वहाँ पे शहीद हो चुके हैं। तो आप इस बात का अंदाज़ा लगाएं, ताकत का कोई तवाज़ुन तो है नहीं वहाँ पे, कि इसराइल के अभी तक 6-7 लोग जो हैं उनकी वो रिपोर्टली जो है वो हलाकत हुई है और जो फ़लस्तीनी है वो तकरीबन 250 के करीब बेचारे जो है वो शहीद हो चुके हैं। तो आज OIC का भी इजलास था और इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस का भी शायद कल मेरा ख्याल इजलास होगा।
تو اس میں بھی کچھ ایسا نہیں ہوگا، لیکن یہ سارا کچھ جو ہوا یہ بیسیکلی جو فلسطین میں یہودیوں کو آباد کیا گیا، یہ اس کے پیچھے بنیادی طور پر جو تھا برٹن تھا، اور برٹن نے ہی یہ پہلی دفعہ ایک فارمولہ پیش کیا تھا 1917 میں، بیلفور جو ڈیکلیریشن تھا اس کے ذریعے۔ تو اب وہ چلتا یہاں تک یہ معاملہ پہنچ گیا کہ اب ان کو اپنا جو ان کو آباء و اجداد کی جو زمینیں تھیں، جو گھر تھے، یہ صدیوں سے وہاں پہ رہ رہے تھے، تو یہ ان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے ہیں بہت سارا۔ اور اگر انہوں نے کوئی پراپر پلاننگ نہ کی، کوئی پراپر طریقے سے انہوں نے مسلم امہ جو ہے اس کو آن بورڈ نہ کیا، جو سپر پاورز ہیں چائنا، رشیا وغیرہ، ان کو آن بورڈ نہ لیا، تو یہ مزید بھی یہاں پر اسرائیل جو ہے وہ اگریشن سے باز نہیں آئے گا۔ اور پھر یہ اس کا پولیٹیکل بھی تھوڑا سا اینگل ہے کہ پچھلے 2 سالوں میں 4 دفعہ الیکشنز جو ہیں وہ وہاں ہو چکے ہیں اسرائیل میں، اور اس میں کوئی کامیابی کسی بھی سیاسی جماعت کو نہیں ہو سکی پراپرلی۔ تو اس وجہ سے نتن یاہو جو ابھی پرائم منسٹر ہے، یہ اس کو انٹرم پیریڈ کے لیے لگایا گیا ہے کہ جب تک نئے الیکشن اور نیا پرائم منسٹر الیکٹ نہیں ہو جاتا تو اس وقت تک آپ کام کریں۔ تو یہ چھوٹی سی ایک ان کی ہسٹری تھی، اور کچھ ان کے فگرز تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ تو آئیے اب چلتے ہیں اوٹوا، وہاں پر ان دونوں صاحبان سے ملاقات کرتے ہیں، ان سے سوالات پوچھتے ہیں اپنے مہمانوں سے، اور میرے ساتھ کو ہوسٹ کے طور پہ عظما خان وہاں سے اوٹوا سے شامل ہوں گی۔ جی، تو پروفیسر ریحانہ ہاشمی ہمارے ساتھ ہیں، جیسے میں نے پہلے ان کا تعارف کروا دیا ہے۔ تو ان سے ہم پوچھیں گے کہ اس وقت جو مڈل ایسٹ کی کرنٹ صورتحال چل رہی ہے فلسطین اور اسرائیل کے درمیان، اس کی آپ کیا روٹ کاز سمجھتی ہیں؟ میرے خیال میں یہ تو آن گوئنگ ہے، اور یہ ایک نئی لہر ہے جو ابھی شروع ہوئی ہے، اور انفارچونیٹلی جب آخری عشرہ تھا اور بیت المقدس میں جو شیخ جراح کا علاقہ ہے وہ خالی کروانا چاہتے تھے، اور خالی کروانے کے لیے انہوں نے ان کو کہا مسلمانوں کو کہ آپ مسجد اقصی میں آ کے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اور افطار بھی کر سکتے ہیں۔ یہ میں وہ بات آپ کو بتا رہی ہوں جو میری فرینڈ ہے، جو میرے ساتھ ہی قریبی بلڈنگ میں رہتی ہیں، جو انہوں نے بتائی ہے، جو ان کے بچے وہاں پہ گئے ہیں۔ میں ان کی زبانی بات آپ کو بتا رہی ہوں۔ انہوں نے سب کو افطار کے لیے بلایا ہے، اور اس کے پیچھے انہوں نے یہ کیا کہ جب افطار پہ وہ تھے تو مسجد اقصی کے دروازوں کا وہ سائڈ بند کر دیا، اور لوگوں نے جب افطار کے بعد باہر نکلنے لگے تو دروازے بند تھے۔ اس درمیان میں جو اسرائیلی تھے انہوں نے جا کے وہاں پہ ان کے گھروں میں جھنڈے لگا دیے اور ان گھروں پہ جا کے قبضے کرنے شروع کر دیے۔ اور انفارچونیٹلی پہلے تو یہ کام صرف اسرائیلی آرمی کرتی تھی۔ اس دفعہ جو نئی بات ہے، جو 7 نیبرز تھے جو ساتھ رہتے تھے، جو جوئش تھے، انہوں نے زائنسٹ میں، بہت سارے جوئش بھی بہت ہیں جو اس کو غلط سمجھتے ہیں، میں تمام جیوز کو نہیں برا کہوں گی، جو زائنسٹ ہیں انہوں نے گھروں میں جا کے قبضے کرنے شروع کر دیے۔ حماس نے ان کو وارننگ دی، کہا کہ ان مسلمانوں کے دروازے کھول دو۔ اس کے بعد جب انہوں نے دروازے نہیں کھولے اور مسلمان بچے، بوڑھے، جوان سب اندر تھے، اس کے بیسس پہ پھر ریٹیلیٹ کیا حماس نے اور فائر کیا۔ یہ ہے ایک بیک گراؤنڈ۔ جب آپ کسی کو دیوار سے لگائیں گے، صرف پہلی دفعہ نہیں، دوسری دفعہ نہیں، یہ مسلسل 19ویں صدی کی شروعات سے یہ ہو رہا ہے۔ مجھے آپ بتائیے، اپنے ناظرین سے میں پوچھتی ہوں، اپنے سامعین جو سننے والے ہیں، کہ آپ مجھے بتائیے کہ آپ کسی کے گھر میں آئیں، اس گھر پہ قبضہ کر لیں اور اس کے گھر والوں کو نکال دیں، یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ میں سمجھتی ہوں یہ جو ابھی اس دفعہ کی ہوئی ہے اس میں ایک چیز کا اضافہ ہو گیا ہے، وہ یہ ہے کہ لوکل لوگ بھی اس بروٹیلٹی میں شامل ہو گئے ہیں، جو بہت زیادہ خطرناک ہے اس علاقے کے لیے، صرف اس علاقے کے لیے نہیں، میں سمجھتی ہوں کہ تمام مسلمانوں کے لیے۔ آج تو آپ کو فلسطین نظر آ رہا ہے، دوسرا کشمیر ہونے چلا ہے، اس کے بعد مائنمار میں روہنگیا کے ساتھ جو ہو رہا ہے، تو آپ کب تک خاموش رہیں گی؟ تو میں سمجھتی ہوں یہ والا جو اس دفعہ کا ایپیسوڈ ہے وہ بہت خطرناک ہے، اور اس میں
तमाम वो लोग भी शामिल हो गए जो पहले शामिल नहीं थे। ایک اور سوال پہ میں آپ کی وضاحت چاہوں گی پروفیسر ریحانہ کہ آپ کے خیال میں یہ ریئل اسٹیٹ کا کانفلکٹ تو نہیں ہے جیسے اسرائیل اس کو بنا کے پیش کر رہا ہے ساری دنیا کے سامنے کہ اٹس اے ریئل اسٹیٹ کانفلکٹ اونلی؟ It's not a state conflict. It's not about the religion thing. It's about the political. اور میں سمجھتی ہوں کہ اسرائیل کچھ بھی نہیں کر سکتا اکیلا جب تک ان کو ان بڑے ملکوں کی آشیرواد نہ ہو، ان کی شاباشی نہ ہو، وہ جو جس طریقے سے کرے. اٹس آل اباؤٹ دس وار اکانومی. اگر جب تک کانفلکٹ نہیں ہوگا تو آپ کا اسلحہ کیسے بکے گا؟ اور آج میں سمجھتی ہوں جو آج سیکیورٹی کاؤنسل کا اجلاس ہو رہا ہے اس میں وہ کچھ فیصلہ کریں. اور جو بڑے ملک ہیں میرا خیال میں رشیا، چائنا کو آگے آنا چاہیے سیکیورٹی کاؤنسل میں. اور اس پروگرام کے تھرو میں ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ رشیا، چائنا شوڈ سی انٹو دس، کیونکہ امریکہ تو پہلے کی طرح ہمیشہ امریکہ، فرانس یہ ویٹو کر دے گی. لیکن ہماری ایک ہی امید ہے اب چائنا اور رشیا سے جو سیکیورٹی کاؤنسل کے ممبرس ہیں. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز جیسے آپ نے ذکر کیا اور یو ایس، برٹن اور ان کے جو الائیز ہیں سارے، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ ایک ان کی یہ سازش ہے بیسیکلی فلسطینیوں کو سکویز کرنا، ان کو دیوار کے ساتھ لگانا اور وہاں پر اسرائیل کو اوور آل سارا کنٹرول دلوانا. آپ یہ دیکھیں کہ یہ 1948 میں 100% جو تھا یہ فلسطین تھا، تو اس میں 100% فلسطینی آباد تھے. جو یہودی وہاں پر آباد تھے ان کی تعداد بڑی تھوڑی سی تھی. تو اب سچویشن یہ ہے کہ اگر اس سارے عرصے کو سم اپ کریں تو اب وہ 100% ایریا کم ہو گئے. اتنی ساری جو لڑائیاں انہوں نے آپس میں لڑی، اب صرف 12% پہ فلسطین ہے. 88% جو ان کی لینڈ ہے وہ گریب کر چکے ہیں اسرائیلی. اور آئی تھنک جو ان کی پالیسی ہے وہ یہ 12% بھی جو لینڈ ہے یہ گنوا بیٹھیں گے فلسطینی، کیونکہ ان کے پاس نہ تو اپنی کوئی طاقت ہے، نہ ہی ان کے ساتھ ان کے مسلم جو سراؤنڈنگ میں ملک ہیں عرب کے وہ کھڑے ہیں، اور نہ ہی ان کے ساتھ کوئی طاقتیں کھڑی ہیں بڑی. تو کیا یہ غلطی نہیں کر رہے کہ یہ ان کے ساتھ اس طرح کا تنازع کھڑا کر دیا ہے انہوں نے مل جل کے کہ وہ ان کو دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں اور بالکل ان کو وہ کک آؤٹ کرنے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں؟ جی، پہلی چیز تو یہ ہے آپ اگر ہسٹوریکلی جائیں تو یہ پورا کا پورا سلطنت عثمانیہ تھا. اس کے بعد میں یہ سارے ملک بن گئے، جارڈن، ایجپٹ، سعودی عربیہ. اور اس وقت برٹش امریکہ نے یہ کہا یہ ایک وہاں پہ ان کا بیس ہے، ان کے بحری بیڑے بھی ادھر ہیں، ان کا اسلحہ بھی بکتا ہے اور ان کا اس آئل کے ریجن میں پریزنس بھی رہتی ہے. اور وہاں پہ جو اسرائیل ہے وہ ان تمام ملکوں کا ایک قسم کا نمائندہ ہے. جو بھی چھوٹا مسلمان ملک آواز اٹھاتا ہے، آپ نے دیکھے انہوں نے صنائع کر لیا، گولان ہائٹس کے پہ قبضہ کر لیا جنگ کر کے. 7 لاکھ فلسطینیوں کو 1948 میں ریفیوجی بنا دیا. ابھی اس کی تعداد ٹرپل ہو گئی ہوگی اور ہر سال وہ آہستہ آہستہ کر کے. آپ دیکھیں یہ جو نیا تنازع ہے وہ تو بالکل ان کی آبادی جو مسجد اقصیٰ کا 125 گھر ہے وہ ان کے جدی پشت گھر ہیں جہاں پہ وہ صدیوں سے رہ رہے ہیں. آپ نئے آئے ہیں اور آپ کہتے ہیں یہ گھر بھی آپ چھوڑ دو، یہاں سے بھی آپ نکل جاؤ. اور دوسری اہم بات، جب تک ہم خود یونائٹڈ نہیں ہوئے، ہمیں یونائٹڈ ہونا چاہیے کہ OIC نے کچھ نہیں کیا آج تک. اب آپ نے دیکھا ہے کہ عام لوگ نکلے ہیں باہر، ان کو چاہیے کہ وہ بات کریں، وہ آواز اٹھائیں، UN کے ساتھ جا کر کہیں. اگر UN کچھ نہیں کر سکتی تو ابینڈن کر دے اپنے آپ کو، اپنی ریزولوشنز نہیں کروا سکتی تو اس کا ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور اہم چیز ہے، اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ جی ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے جو ان کو ساتھ دے رہی ہے. مجھے آپ بتائیے کہ جب آپ کا گھر جل رہا ہو اور آپ کو کوئی بھی بچانے آئے گا تو اس وقت آپ نہیں دیکھیں گے کہ یہ کون ہے. ابھی فلسطینیوں کا جو بچے مر رہے ہیں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے، جو میری نیبرز ہے اس کا بیٹا غزہ میں ہے، وہ اپنے 3 بچوں کو ساتھ لگا کر وہ اپنی ماں سے التجا کر رہا تھا، امی مجھے لگتا ہے ماں کہ میرا یہ آخری وقت آ گیا، مجھے معاف کر دو. اور وہ کلمے پڑھ رہے تھے، سارے طرف سے اللہ کی آوازیں آ رہی تھی.
وہ کہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے پیچھے جا کے چھپ جاتے ہیں اور یہ ہیومن شیلڈ بنا رہے ہیں. وہ معصوم بچے تو اپنے گھروں میں اتنی وحشت کی وہاں پہ, جو میں اب ویڈیوز کے بچوں کی میں دیکھ رہی تھی, وہ یہ آپ مجھے بتائیں کہاں ہے انسانیت, کہاں ہے ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشن, کہاں ہے UN کی یہ باڈیز جو اسرائیل تو ان کو اندر آنے ہی نہیں دیتا کسی کو بھی. اب آپ نے دیکھ لیا, آپ خود میڈیا سے ہیں, انہوں نے پوری کی پوری بلڈنگ گرا دی میڈیا کی. اس میں صرف میڈیا نہیں تھا, اس میں لوگ رہتے تھے, اس میں لوگوں کے اپارٹمنٹس تھے. تو آپ مجھے خود بتائیے کہ یہ آپ نے ذرا جو بات کی غلط کرے, غلط لفظ بہت چھوٹا ہے, یہ وحشیانہ پن ہے, یہ بربریت ہے. یہ اتنا تو چنگیز خان نے نہیں کیا تھا. جس طریقے سے چنگیز خان کے پاس صرف تلوار تھی, کے پاس تو ماڈرن اسلحہ ہے. جو ہمارا ملک جدھر ہم بیٹھے ہیں, کینیڈا بھی ان کو اسلحہ دیتا ہے, امریکہ ان کو اسلحہ دیتا ہے, برٹش دیتا ہے, فرانس دیتا ہے, ایون جو سویڈن ہے جو اپنے آپ کو ہیومن رائٹس کا چیمپئن کہتا ہے, وہ بھی دیتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم متحد ہوں اور آواز اٹھائیں. جب تک لوگ نہیں سب کھڑے ہوں گے, ہمیں کہنا چاہیے بلیک لائف میٹرز, پیلسٹینینز لائف آلسو میٹر, پیلسٹینینز لائف میٹر. وہ تو قتل ہو رہے, ادھر تو ان کے ساتھ ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے نا, ادھر تو ان کو جینے کا حق نہیں دیا جاتا. Today, my second guest is Dr. Al Sharif Jamal from Palestine, and we will ask him about the current situation in Middle East. What are the root causes? What are the reasons? And briefly, for our viewers, Dr. Jamal, can you please tell us what is the Balfour Declaration? And after that, it was decided to give opportunity to the Jews to settle down in Palestine. In 48, Palestine was, you people were 100% in Palestine, and Jews were in minorities. And from 48 onward, now you are occupying only 12% land, and you lost 88% land. And all these conflicts, all these small wars, you lost all this, the land and the other opportunities, other civic facilities as well. So how do you respond? So first, thank you, Munawwar, and thank you, Uzma, for inviting me today to speak. The Balfour Declaration, which happens after the First World War, was just an expression of how media money can buy politicians. So basically, the Prime Minister of UK at that time, Mr. Balfour, he gave a declaration to Jew to make a land or to make a state for themselves in Palestine. At that time, they say that we are giving land without nation to nation without land, which was wrong. People lived there for centuries, Palestinian from all religions. When I speak about Palestine, it's not only for Palestinian, because if you go to Palestine, you will see people from multi-religious. You can see Palestinian Jewish, you can see Palestinian Muslim, Palestinian Christian, Palestinian ethnic, Palestinian Buddhist, Palestinian from all religion. So when you speak about this conflict, it's not a religious conflict, it's a land and nation conflict. Basically, that is what Balfour Declaration, and that's where all the problems started. It could be started before working with politicians to get this for years, but actually the main core or the core of the problem is the Balfour Declaration. And my question is where is the Palestinian leadership in all this crisis and in this conflict? We didn't hear anything from them. Well, sadly, Uzma, leadership is divided because this leadership and other leaderships are not appointed by people. Again, because there is no kind of really freedom election there. So it's not representing people. They are weak. Any move
from one place to another place, the Palestinian leaderships need to get approval from Israeli to do it. So you can't be free if you are living in a cage and you're telling everybody you are free. So basically, I don't think they have an authority to do anything. Sadly, they did not even condemn or shout out to other people to just react and help, because they're supposed to be the political authorities over there. I am disappointed, as many Palestinians do. Dr. Jamal, you didn't reply my last question, one part. After every war or conflict, Palestinians lose their land. What is the reality? Well, the Israelis, they try to do settlements inside the area. So that's the whole point. It's actually they are trying to surround the Palestinian communities with Jewish-only settlements. And that is cutting these Palestinian land from other people's places. So I just give you an example. If you live far away from your brother within distance of 5 kilometers, usually driving a car, you need 5 minutes, 10 minutes. In Palestine, that 5 kilometers it needs you around 2 to 3 hours, because you need to go through what they call it green areas, so where we can travel as Palestinian. That is the problem. So every time these unrooted settlements or illegal settlements, they are growing and nobody's even taking care of this. Internationally, it's wrong. It's against the international law. You can't build settlements on occupied lands, and sadly, it's still happening every single day. Dr. Jamal, is it correct, as this is the point of view of Jews and the government of Israel, you people or your elders, they sold their lands at a very lucrative price, and now you people are claiming back this is our forefathers' land, and you people are basically creating this problem. I agree with you. There are 2 to 3% of the people who sold their lands at that time. They did not know. Again, people sold their lands to Armenian who lived there for years. People sold their lands for Greek who they were built their churches. So it was normal, because at that time it wasn't as a state of occupation. It was like somebody's coming, like again, if somebody's come to your home, an American guy coming to your to you and want to buy your land, you will sell it. What's the problem, because it's not an occupation. So there was this. I met people when I visited Palestine in 2018, and I met a guy. He was offered $40 million for a small, tiny shop inside the old Jerusalem town, just because this shop is 3 meters from the holy areas. So he refused. And this is one example of millions of examples. People now understand. There is a place in Jerusalem. It's a small apartment was sold by a Palestinian to a Jewish man in 1962. Then Sharon, the prime minister or the ex-prime minister of Israel, lived there. When this guy knew, after 15 years of selling his house, he hung himself in the middle of the city. That's because he felt how shame he was. So it is not easy. Again, there is a percentage, I think 2 to 3% was sold at that time, but again, it's before the occupation. Dr. Jamal, my question is, why US openly supporting Israel from the beginning? Like, what benefit they have? Like, they are not Jews also, right? So why they are supporting Israel? Because they are the power. So again, if you, I'm telling you the truth, we are divided, and our division makes us weak. Who wants to stand with weak people? Nobody. Even if it is human rights and it's obvious there is a right for us to be there
to stand there, to stay there. But because we are weak, nobody wants to stand with us. Only people with dignity, with real understanding of human rights will stand with all human rights everywhere. If you stand with black human rights, you will stand with indigenous human rights, you will stand with every single people's human rights. That is no discrimination in human rights. So basically, yes, we can't blame Americans. We can't blame Canadians. We have to blame ourselves first. If we stand together, if we stand strong, they will stand with us. Mr. Jamal, worldwide protests we've seen the streets of London and Melbourne and different capitals of the world, even in Ottawa yesterday. But we are missing the Middle Eastern countries, the Arab countries. Why? Where are the people of Arab? Again, there are some demonstration, and I've seen some in Jordan and Lebanon, not too much in other places and states. Again, people over there, they're under control of undemocratic, whatever you want to call it, states. And that leads us that the police regime's always there. So everybody afraid, and that was raised in many people. To tell you the truth, it's shame on them, shame on these states to stop something. This is the minimum people can do. It's just to go out and show the world that we stand with the Palestinian. However, it's happening, and I don't blame people. I know that they are all Arab Muslims, non-Muslims, all human rights activists. They stand with Palestinian. I'm sure from that. Where do you see the role of Turkey, Iran, and Pakistan? Well, again, people all over the world. I said it once. The Palestinian problem is not a religious problem. It's Right. not a Muslim versus Jewish. I'm telling you, there are Palestinian Jews who live in Palestine, and they suffer the same suffering the Muslim Palestinian and the Christian Palestinian suffer. So there is no differentiation, even they are Jew. So the problem is there, and we have to understand it. It's every single human being's problems. So if you are standing for human rights, you have to stand. I encourage every country, not only Afghanistan, Pakistan, Iran, Arab countries, every single country around the world to just dig inside human rights. Like if we talk about Gaza, the siege in Gaza, being there for almost 13 years, people living in a big prison, 97% of the water is undrinkable. 97%, they can't drink because it's salty water. 40% of people, they live under poverty. 40%, $2 a day, a maximum. That is huge prison. And people live there with dignity. They try to do whatever they can to survive, and nobody cares. Nobody cares. And I want to ask, this COVID situation in Palestine, as we heard that Israel has vaccinated, most of the people. It's one of the countries that, they vaccinated a lot of people. So how is the vaccination going on for Palestinian people? Well, some countries like Russia donated some vaccines to Palestinian authorities. However, they've been held for more than a month in Israeli states departments of health to check on them. That's just like a kind of to delay this process, which is weird because nobody is safe until everybody is safe. They are living on one land. So I think the Israeli Department of Health or wherever authority made this decision, they were making huge mistakes. According to the Geneva law and conventions, any occupied authority need to take care of the health of the occupying land. So this is under the law, but however, nobody cares now in the international law. It's weak, nobody can apply it. So sadly, Palestinian
just getting less than 10% now of population vaccinated. Where Jewish or the Israelis getting over 100 now, because they trying to vaccinate those Palestinian workers who work on in the 1948 land. Okay, Dr. Jamal, we strongly condemn the aggression of Israel against Palestinian brothers and sisters. What are your final suggestions? My final question: how can you people, solve this chronic issue? Well, the most important, we have to stand together. We have to condemn any human rights violation anywhere in the world. When Black lives matters, Palestinian lives matters, indigenous lives matters, any life on this earth, I think we have to stand together. We have to work with other people on their problems. We have to understand the indigenous problems. We have to help the indigenous brothers and sisters, and at that time they will understand our problem and help us. So if we don't stand as human together, we will fail. That's the whole point. Just try to search. Now the internet is easy accessible, so you can find any information you would like anywhere. Just search it. Thank you so much, Dr. Sharif Jamal, being with the Voice of Canada Urdu. So see you again. Thank you. Thank you. Thank you.